بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون اسلامک ٹیچ چینل کے معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام نبی مکرم نور مجسم امام الانبیاء نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پہ آج ہم مسجد اقصی کی تاریخ کے وہ 8 حقائق آپ سے شیئر کریں گے جو آپ پہلے کبھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ان کے پوتے حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور پیغمبران اسلام تک مسجد اقصی ایک اہم اسلامی نشانی رہی ہے۔ دنیا کی تیسری مقدس ترین مسجد اقصی ہے۔ دوسری صورت میں سب دور میں مسجد یا بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے اور اس کے بعد اسلام کی تیسری مقدس ترین اسے مسجد سمجھا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ اسے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادت گاہ بناتی ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ پر تعمیر کی گئی مسجد اقصی 1,44,000 مربع میٹر کے رقبہ پر محیط ہے۔ مقدس کمپلیکس میں مسجد اقصی لائبریری، صحن نماز کے کمرے، مساجد اور دیگر مذہبی نشانات اس میں موجود ہیں۔ اسلامی صحیفوں کے مطابق مسجد اقصی معراج کی رات سفر کے موقع پر پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلوں میں سے ایک منزل تھی۔ یہ مسجد اقصی تھی جہاں پر اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے گلشن کے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی اور براق پر سوار ہوئے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلے یہاں نماز ادا فرمائی اور ایک شاندار محفل سجی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس سے پہلے بھی مسجد اقصی کو بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا گھر سمجھا جاتا تھا اور پوری تاریخ اسلام میں توحید کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ یہ اسلام کا پہلا قبلہ بھی تھا اور نماز کی ادائیگی کے دوران مسلمانوں کی طرف جس سمت نماز پڑھی جاتی تھی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں، لیکن یروشلم کی فتح کے بعد اسے منہدم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 705 عیسوی میں عبد الملک ابن مروان کے حکم پر پہلی بار ٹیمپل ماؤنٹ کی چوٹی پر واقع سب سے دور کی مسجد کو سرکاری طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے نے بعد میں اسی منصوبے کو جاری رکھا اور اسلام کی تیسری اور اہم ترین مسجد کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم 748 عیسوی میں ایک بدقسمت زلزلے نے مسجد اقصی کا پہلا ڈھانچہ تباہ کر دیا اور اس طرح اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 771 عیسوی میں تباہ ہونا تھا۔ تاریخی مسجد ایک بار پھر 780 عیسوی میں تعمیر کی گئی، لیکن 1033 عیسوی میں آنے والے زلزلے نے اسے ایک بار پھر زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد 1098 عیسوی میں صلیبیوں کے قبضے کے فوراً بعد انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی اور اسے اپنا محل بنا لیا۔ بعد میں اسے 1119 عیسوی میں ٹیمپل ٹائنس کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد اقصی کی کئی بار تزئین و آرائش کی گئی۔ مسجد اقصی کا فن تعمیر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی ڈھانچہ نہیں ہے جو سینکڑوں سال پہلے بنایا گیا تھا۔ مسجد اقصی کئی سالوں میں کئی تعمیر نو سے گزری ہے۔ صرف ایک چیز جو وہی رہ گئی وہ اس کا مقام ہے، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے۔ اقصی ایک عربی کا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں۔ پہلا سب سے اعلیٰ جو اسلام اور مسلم کمیونٹی کے اندر مسجد کی حیثیت کا حوالہ دیتا ہے، تاہم دوسرا سب سے دور کے فاصلے کا حوالہ دیتا ہے۔ مسجد اقصی سعودی عرب کے شہر مکہ سے دور ہے، لہذا اسلامی تاریخ کے مطابق مسجد اقصی کا نام رات کا سفر کی کہانی سے پڑا، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی پروں والی مخلوق پر مکہ کی سرزمین سے یروشلم اور پھر 7ویں آسمانوں تک سفر پر لے جایا گیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع دیا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہی تھی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ان 5 مساجد میں سے ایک ہے جن کا قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ دیگر مساجد یہ ہیں مسجد حرام، مکہ المکرمہ، مسجد نبوی شریف، مدینہ شریف، مسجد دیر اور مسجد نبوی، مسجد قباء۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج کی کہانی بتاتے ہوئے مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا ذکر یوں فرمایا اللہ رب العالمین نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف ہم نے برکتیں اور روشن نشانیاں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ مسجد اقصیٰ کو ایک ہی عمارت سمجھتے ہیں، لیکن یہ مروانی مسجد اور مسجد براق سمیت متعدد مساجد پر مشتمل ایک کیمپلیکس ہے۔ مسجد اقصیٰ بنیادی طور پر کیمپلیکس کے جنوبی کونے میں واقع عمارت ہے، قبلہ کے سب سے قریب، اور اسے قبلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے وسیع احاطے کو مقدس حرم الحرام شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی صحیفوں کے مطابق مسجد اقصیٰ اسلام میں پہلا قبلہ نماز کی سمت تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے خانہ کعبہ کو بحال کیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل کرنے کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ یروشلم، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کے مقدس مقام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 ماہ بعد 15ویں رجب شریف پیر کے دن ظہر کی نماز میں قبلہ تبدیلی کا حکم تشریف لایا۔ ترک خاندان کے ایک مشہور رکن عماد الدین زینگی نے مسجد اقصیٰ کے اندر ایک خصوصی ممبر تعمیر کیا۔ ممبر کا فن تعمیر نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ اس ممبر کے بارے میں قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ اسے کسی بھی قسم کے گون یا کیلوں کا استعمال کیے بغیر بنایا گیا تھا۔ بدقسمتی سے عماد الدین اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زندہ نہ رہا، تاہم عماد الدین کے سرپرست شراح الدین نے اپنے استاد کا خواب پورا کیا اور اسلامی تاریخ میں دوسری بار یروشلم کو آزاد کروایا اور وہاں وہ ممبر نصب کروایا۔ جب آپ مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کون سی چیز آتی ہے؟ اس کا افسانوی سنہری گنبد، اسلامی تاریخ کے مطابق چٹان کا شاندار گنبد جسے اموی حکمران عبد المالک ابن مروان نے تعمیر کیا تھا، اصل میں شیشہ یا پیتل کی لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا اور اس میں سیرامک کا احاطہ ہے۔ تاہم آج جو ہم چمکدار سنہری گنبد دیکھتے ہیں وہ عثمانی دور میں بنایا گیا۔ عثمانی دور میں مخصوص سونے کی تہ کو شامل کرنے کے بعد عثمانی ٹائلوں کا استعمال کرتے ہوئے عمارت کے اکھاڑے کے تزئین اور آرائش کا حکم دیا گیا اور اسے تعمیر کی گئی۔ اگرچہ اس بارے میں کوئی درست معلومات نہیں کہ مسجد اقصیٰ کے حرم شریف میں مدفون ہونے میں کون کون شامل ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس کیمپلیکس کے اندر بعض محبوب ترین انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک قبریں ہیں اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی آرام گاہیں ہیں۔ آپ کو مسجد اقصیٰ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بھی مل سکتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال قبلی مسجد یعنی مسجد کی تعمیر کی نگرانی کے دوران ہوا تھا۔ اسی قبرستان باب الرحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ مکہ اور مدینہ کے قبرستان کے بعد اسلامی برادری کا تیسرا سب سے بڑا اور نمایاں قبرستان ہے۔ ہر سال فلسطین اور دنیا بھر سے لاکھوں زائرین مسجد اقصیٰ کی طرف پہنچتے ہیں اور مقدس ترین اسلامی یادگاروں میں سے ایک اہم
یروشلم کے پرانے شہر میں واقع دور کی مسجد کی تاریخی اور اسلامی تاریخ کے مطابق مسلمان اسے بہت ہی خوبصورتی اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعد نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے ایک عالم دین لکھتے ہیں، کیونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اس زمین کو قدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء صلحاء ان نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد رکھی، پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی، اور عرصہ دراز کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ کا انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے۔ آسا یعنی سٹک پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی روح قبض فرما لی اور آپ اسی طرح آسا پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت بھی نہ تھی، اور سال بھر تک دن رات کا کام برابر کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام، مرمر، ہیروں، موتیوں، یاقوتوں سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر سرخ کندک کا انتظام کیا، جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچ جاتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 سے زیادہ تھی۔ ان کے خدام کے 27 سے 70 سردار تھے، جن کے امیر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے مسجد اقصی کے بارے میں وہ حقائق سنے جو آج سے پہلے یقیناً ہم نہیں جانتے تھے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹی چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔